اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل، اور اب تک ہم بات کر چکے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 35 سال۔ چلتے ہیں ہم اگلی نشست کی جانب اور ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ ٹاپکس۔ جی جی ظہیر، ایک چیز تو یہاں ہم اپنے دیکھنے سننے والوں کو بتا دیں کہ حسن آج کل اپنی کسی آفیشیل اسائنمنٹ کی وجہ سے اویلیبل نہیں ہے، تو ہماری سپورٹ دے رہے ہیں ظہیر اویلیبل ہوتے ہی ہیں ہر صورت میں بیہائنڈ دا سین، آج کل میرے ساتھ آپ کے سامنے بھی ہے۔ ایک اور بات جو میں تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ کے شکر ادا کرتے ہوئے اپنے دیکھنے سننے والوں کو ہم اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یوٹیوب کی ایک پالیسی ہوتی ہے مونیٹائزیشن، جس سے پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں کریٹر کو یا یوٹیوب چینل چلانے والوں کو۔ ہمارے چینل کی مونیٹائزیشن ہو گئی ہے، لیکن ہم نے مونیٹائزیشن کسی اور مقصد کے لیے کی ہے۔ مونیٹائزیشن سے پہلے ایڈ کا آنا کسی بھی وقت اور کسی بھی ایڈ کا آنا کریٹر کے کانٹینٹ کریٹر کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یعنی ابھی تک جو ہم چلاتے رہے جتنے بھی ایپیسوڈز، اس میں ایڈ آتا تھا تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا تھا۔ کبھی وہ کسی فلم کا گانا ہوتا تھا، کبھی وہ گفتگو ہوتی تھی، کبھی وہ کسی کولڈ ڈرنک کا ایڈ ہوتا تھا، اور کبھی کسی اور چیز کا۔ کبھی ایک آدھ دفعہ تو بہت ہی عجیب وہ جو جادو ٹونا اور اس قسم کی چیزیں بھی آئیں، جس کے ہم ایز اے ٹیم ہم ڈسکس بھی کرتے رہے، ہم تکلیف بھی محسوس کرتے تھے۔ ہم نے مانیٹائزیشن کے لیے ایفرٹ، جس میں آپ سب نے بڑا رول پلے کیا دیکھنے والوں نے، اس لیے کی ہے کہ ہم اس پہ ایڈ بند کر دیں۔ اب انشاءاللہ آپ کو کسی بھی ایپیسوڈ میں، کسی بھی سیشن میں ایڈز نہیں ملیں گے۔ تو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہوں گے ہم، تو آپ بڑی توجہ سے وہ باتیں سنیں گے، اور ہم اس کے لیے آپ کو شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم سے تعاون کیا اور سبسکرپشن اور واچ آورز کمپلیٹ ہوئے۔ ہمارے لیے یہ ہماری اپنا سیرت لائبریری کی ٹیم کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم نے اسے ایڈ نہ دینے کے لیے مانیٹائز کروایا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ ابھی تک ہم نے بات کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، پھر اماں حلیمہ سعدیہ کے ساتھ وقت گزرنے کی، پھر سیدہ آمنہ کے ساتھ یثرب جانا، آپ کی وفات، پھر جناب عبد المطلب کے ساتھ، پھر جناب ابی طالب کے ساتھ، اس کے بعد آپ کا شام جانا، واپس آنا، تجارت کرنا، وہاں زندگی گزارنا، اپنا بڑا کریکٹر اور بڑا قد ڈیولپ کرنا لوگوں میں کہ آپ سب سے بہترین انسان ہیں، اور اس کے بعد آپ کا انڈیپینڈنٹلی تجارت لے کے جانا، شام سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے آپ کا نکاح، اس کے بعد تجارت، حرب فجار اور غلام زید بن حارثہ۔ اس کے بعد ہم آئے تھے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی طرف، آپ کی اولاد کی طرف، اور اس کے بعد ہم نے بات کی بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہ سارے مرحلے سرکار کی ولادت سے لے کے بیت اللہ کی تعمیر تک ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے 35 سال، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تھی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا مسئلہ مکہ میں حجر اسود کے نصب کرنے کا، جس پہ لوگوں نے تلواریں سونت لیں، جس پہ لوگوں نے جنگ و جدل کا ارادہ کر لیا، مر جائیں گے یا مار دیں گے، یہ سعادت ہمارے علاوہ کسی کو نہیں ملنی چاہیے۔ تو اللہ کریم نے چن کے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے بھیجا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ نے اتنا خوبصورت حل پیش کیا کہ سارے قبیلے بھی خوش ہو گئے اور سب کو سعادت بھی مل گئی۔ اب 35 سال سے 37 سال تک، یعنی 2 سال، کوئی ایسا واقعہ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا جسے ہم اس وقت ڈسکس کر سکیں۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ قابل تقلید اور کمال انسانیت پہ ہے، بٹ ہم 1450 سال بعد ڈپینڈنٹ ہیں، محتاج ہیں اس انفارمیشن کے جو تاریخ میں ریکارڈ کی گئی۔ 37 سال کی عمر میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ گزارا غار حرا میں۔
غار ہرا ایک غار ہے جو مکہ سے 5 کلومیٹر دور ایسٹ میں، مشرق میں واقع ہے۔ یہ اگر آپ مکہ سے طائف جائیں تو اس روڈ سے 200 میٹر پرے ہے، اور 500 میٹر تک پلین ہے، اور اس کے بعد چڑھنا پڑتا ہے۔ بڑی اسٹیپ چڑھائی ہے، 1670 قدم چلے تو آپ پہنچتے ہیں۔ یہ بالکل ٹیلے پہ نہیں ہے، نہ بیس میں ہے یہ غار، نہ ٹیلے میں ہے۔ یہ ٹیلے سے تھوڑی 70 میٹر نیچے غار ہے، اور یہ قدرتی طور پہ ایک، آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹینٹ یا خیمہ ٹائپ غار ہے، اور اس کا رخ مغرب کی طرف ہے، اس کا منہ مغرب کی طرف ہے، سو سورج کی روشنی ڈائریکٹلی اس میں نہیں آتی۔ اور اس غار کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اگر ہم وہاں موجود ہوں تو وہاں سے آپ کو بیت اللہ نظر آتا ہے۔ ابھی چونکہ ملٹی سٹوری بلڈنگز، بہت ہائی رائز بلڈنگ بن گئی، تو مجھے آج کی سچویشن نہیں پتہ۔ میں اگر 2008 کی بات کروں، جب میں اللہ کریم نے سعادت دی، تو اس وقت بھی بیت اللہ نظر آتا تھا غار ہرا سے۔ آج کی سچویشن مجھے اندازہ کے لیے مکہ شہر نظر آتا ہے، مکہ شہر نظر آتا ہے، اور وہ اتنی ہائٹ اور اینگل پہ ہے کہ وہاں سے آپ کو بیت اللہ بھی نظر آتا تھا، جو بیت اللہ مکہ کی سب سے نیچی جگہ پہ، سب سے لو لائنگ ایریا میں بنا۔ ہم نے پچھلی ایک سیشن میں یہ بات کی تھی، بن بھی وہیں سکتا تھا، باقی پہاڑ تھے۔ آج کے زمانے میں پہاڑوں کو ڈائنامائٹ سے توڑ کر پلین کر لیا گیا، ایکسٹینشن ہوئی چاروں طرف بیت اللہ کی، مسجد حرام کی، اور سڑکیں بھی ایسی بنا لی گئیں کہ لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہو۔ غار ہرا اور غار ہرا پہاڑ اور سبیر پہاڑ آمنے سامنے، یہ دو بڑے پہاڑ ہیں۔ اگر آپ یاد کریں حلف الفضول کی جو معاہدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹیسپیشن بھی اس میں شامل تھی، آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی انیشیٹ کرنے پہ، موٹیویشن پہ کیا گیا، جس میں یمنی تاجر کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو سپورٹ دی۔ اس میں اگر بات کریں تو انہوں نے جو معاہدہ کیا اس کے الفاظ کیا تھے؟ جب تک ہرا اور سبیر کے پہاڑ قائم ہیں ہم مکہ میں ظلم ہونے نہیں دیں گے، جب تک سمندروں میں پانی موجود ہے ہم مظلوم کی مدد کرتے رہیں گے۔ تو وہ سبیر پہاڑ اور ہرا پہاڑ ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہے مکہ میں رہنے والوں کے لیے۔ جو ہرا پہاڑ ہے جس میں غار ہرا ہے وہ سبیر سے زیادہ بلند ہے۔ جی، ہرا پہاڑ کی اونچائی 642 میٹرز ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مہینہ گزارنا شروع کر دیا غار ہرا میں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب جو کہ دین حنیف پہ قائم تھے، ہم یہ بات کئی دفعہ ایسے کر چکے کہ رسالت مآب سے لے کر جناب آدم علیہ السلام تک آپ کے جتنے بھی آبا و اجداد، والدین والد اور ماں، دادا دادی اینڈ اس لڑی تک، وہ سارے کے سارے توحید پہ ایمان رکھتے تھے، اور کسی بھی بڑی برائی سے دور رہے، شرک سے بھی دور رہے، کسی جسمانی برائی سے بھی دور رہے۔ تو جناب عبد المطلب نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا کہ وہ غور و خوض کے لیے، اس کائنات پہ غور و فکر کے لیے، اللہ کے راز سمجھنے اور جاننے کے لیے، اس کائنات کی وسعتیں سمجھنے کے لیے رمضان کا مہینہ گزارا کرتے تھے غار ہرا۔ تو سرکار نے بھی یہ شروع کر دیا، اور صرف غار ہرا میں رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ستو، کھجوریں، پانی اور دودھ لے کر غار ہرا جایا کرتے تھے، اور اب کئی دن اور راتیں وہاں گزارتے تھے۔ بہت دفعہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ام المومنین کسی کے ہاتھ بھیجتی رہی، مزید آپ کہہ لیں کمک بھیجتی رہیں یا رسد بھیجتی رہیں، خور و نوش کی چیزیں بھیجتی رہیں، اور کبھی خود بھی دینے آتی رہیں۔ اب ذرا دیکھیے، یہ ہم بات کریں 1450 سال پہلے کی، جس وقت آج کی الیکٹریسٹی یا پاور سولوشن نہیں تھے، جی، پہاڑ، رات، غار، اکیلے، کتنا حوصلہ چاہیے، کتنی ہمت چاہیے، کتنا یقین چاہیے، ورنہ آپ گھبراتے ہیں کہ میں اس ویرانے میں اکیلا ہوں،
کیا ہوگا، میں ایم آئی سیف، ایم آئی اوکے، یہ کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. بٹ جس کا دل، پنجابی کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے. سارا دن آپ نے کام کیا، روزگار کمایا، دنیا میں ایفرٹ کی، بھاگ دوڑ کی، تھک گئے، تو رات میں بڑی سکون کی نیند آتی ہے آپ کو. رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو تانگ سجن دی جڑی ستیاں آن جگاوے. وہ جو تہجد گزار لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کو یاد کرنے والے، وہ جو فجر کی نماز ادا کرنے والے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کے اپنے مالک کی عبادت کرتے ہیں، اسے راضی کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، جب ان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے نا، محبت ہو جاتی ہے تو اپنے آپ جگاتی ہے. آپ یاد کریں، آپ آسٹریلیا میں میچ ہو اور ڈے میچ ہو تو پاکستان کے اعتبار سے 2-2:30 بجے 3 بجے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اگر ہمیں یہ خیال ہو کہ ہمارا میچ بہت اچھا ہوگا، ہمارے جیتنے کے چانسز ہیں، یا میچ انٹرسٹنگ ہوئے گا، اچھا مقابلہ اچھا ہوگا، تو 1:30 بجے 2 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، بغیر الارم کے آنکھ کھل جاتی ہے، چونکہ ہمارا انٹرسٹ اس میں اتنا زیادہ. بالکل ایسے ہی آپ کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جس چیز سے لگاؤ ہوتی ہے، وہ آپ کو کھینچتا ہے، پل کرتا ہے اپنی طرف. تو جس کو اللہ کی لگن ہے نا، اس کو اللہ خود ہی مہربانی کرتا ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 3 دن وہاں رہتے ہیں، کبھی 10 دن رہتے ہیں، کبھی مہینہ مہینہ گزارتے ہیں. اب یہاں پہ پہلی چیز دیکھیے، سرکار کا یقین اور ہمت، بہادری، اور سیدہ خدیجہ کی بہادری. سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اس وقت عمر 55 سال ہے، بلکہ 57 سال ہے جس کو ہم بات کر رہے ہیں. 57 سال کی عمر میں وہ اکیلی اتنے مشکل پہاڑی کے اوپر چڑھ رہی ہیں، اتنی دور جا رہی ہیں اور ڈرتی نہیں ہیں. اور عرب کی آزادی بھی نظر آتی ہے. ایک اکیلی خاتون جی اپنے گھر سے نکل کے ایک پہاڑ کے چوٹی تک جاتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہی ہیں. انہیں یہ پریشانی نہیں ہے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. سو عرب کا معاشرہ بڑا لبرل اور اوپن معاشرہ تھا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جاتے ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کیوں بنائی، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو میری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ جو طبقاتی کشمکش چل رہی ہے مکہ میں، غلام اور آقا، گورا اور کالا، قبائلی عصبیت، ان کا کیا حیثیت ہے. اور اللہ نے تو دنیا اس لیے نہیں بنائی تھی کہ گورے کو کالے پہ فضیلت مل جائے، غلام پر آقا حاوی ہو، اس کی زندگی، اس کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا آقا کے کنٹرول میں ہو. نہیں، اللہ نے تو سب کو برابر بنا کے بھیجا تھا. یہ تو اللہ سے ڈرنے پہ عزت ہے، اللہ کی گناہوں سے بچنے سے عزت ہے، اللہ کو پہچاننے پہ عزت ہے، اللہ سے تعلق بنانے پہ عزت ہے. تو یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام کرتے ہیں. اور رمضان کے علاوہ بھی میں نے کہا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گائے غار ہرا میں جاتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ کہیں کسی کو یہ خیال نہ آ جائے کہ رسالت میں آپ نے کام کرنا چھوڑ دیا، روزگار کمانا چھوڑ دیا. بالکل ایسا نہیں ہوا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹریڈنگ کا ٹائم آتا تھا، جب کارواں جاتے تھے، جب چونکہ عرب میں ہر وقت ٹریڈنگ نہیں ہوتی تھی. اچھا، عرب کی ٹریڈنگ کا ایک اور امپورٹنٹ پہلو یہ تھا کہ یہ لوگ جب کوئی سامان لے کر نکلتے تھے، لیٹ سے انہوں نے کھجوریں خریدی اور کہیں دور جا رہے ہیں، کھالیں خریدی اور کہیں دور جا رہے ہیں، یا آپ نے کہیں اور سامان خریدا اور بیچنے جا رہے ہیں لوگ. تو وہ انہوں نے سوچا، یہ میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، لاہور سے نکلے اور پشاور میں جا کے بیچیں گے. تو عرب کرتے تھے کہ ان کو جہاں اچھی پرائس ملتی تھی نا، وہیں سامان بیچ کے واپس آ جاتے تھے. یہ ضد نہیں کرتے تھے کہ میں تو پشاور جا کے بیچنا. ٹھیک ہے. سو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا خیال، اپنے بچوں پہ شفقت، اور جن دنوں سرکار اپنے گھر میں ہوتے تھے بڑی مزیدار رونق ہوتی تھی. اس پہ ہم اگلی نشست میں بات کرتے. یہ تھی ہماری آج کی نشست. آپ سے ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.